محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہر مخلص اور خیر خواہ انسان اپنی وفات کے وقت اپنے پسماندگان اور پیروکاروں کو بعض ایسے امور کی وصیت کرتا ہے جو اس کی نظر میں اہم اور پسماندگان کے لیے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان امور کی ان کے مستقبل کی زندگی میں سخت ضرورت اور ان کے خوشحال رہنے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عقل مند پسماندگان اور سمجھدار پیروکاروں کے نزدیک وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور لوگ اسے نافذ کرنے کے لیے بڑے حریص رہتے ہیں۔ ہمارے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اجل کا اشارہ ہوا تو وفات سے قبل آپ نے بھی بڑی قیمتی اور اہم وصیتیں فرمائیں جنہیں آپ کے سچے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یاد کیا، اس پر عمل پیرا رہے اور اپنے بعد آنے والے تمام مسلمانوں تک اسے پہنچایا۔ لیکن آج امت کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ ان وصیتوں کو بھولے ہوئے ہیں یا کہیے کہ بھلائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان شدہ وصیتیں صرف مخصوص افراد اور مخاطبین ہی کے لیے نہیں بیان کی گئیں بلکہ ان کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ ان وصیتوں میں مخاطبین کی دنیا و آخرت دونوں کی سربلندی اور فلاح و نجات کا سامان موجود ہے جو یقیناً تا قیامت آنے والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اور نجات ہے۔ ان وصیتوں میں نماز، کتاب و سنت کے التزام، اہل بیت، انصار، حکمرانوں کی اطاعت، مسلمانوں کی حرمت، عورتوں کے حقوق، خادموں، امانت، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکالنے، شرک سے بچنے، بدعات سے اجتناب کرنے، لڑائی جھگڑے سے بچنے، سود کی ممانعت اور دعوت دین کے متعلق وصیتیں شامل ہیں۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام اور وصیتوں کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جو 4 درہم قیمت کر رہا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی قیمت کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں۔ یہ حج کا شعار ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت ولہ الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تعریفیں ہیں، نعمتیں اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر قیام کیا اور رات وہاں بسر کی۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ
کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا، اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چکر لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرے انور پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید بیان فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، رات وہیں گزاری، وہ جمعے کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبہ بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ کسوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگو سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اس شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمہ تھا ساخت کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساخت کر دیا گیا۔ اس
اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے۔ اور ابن ربیہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا، بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین پر کبھی اس کی عبادت نہ کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اور سنت رسول اللہ۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کو کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یقیناً یقیناً۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جاؤ، اے اللہ گواہ ہو جاؤ، اے اللہ گواہ ہو جاؤ۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کا حکم دیا۔ آذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے آذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی طرف روانگی کے لیے تیاری شروع کی اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرما رہے تھے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد مزدلفہ سے میدان روانہ ہو جائیں تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماریں۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہا جاتا ہے۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ اس وقت بھی آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا، اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الحج کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا اے لوگو
تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے۔ آخر میں پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک ارکان سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے کہ مجھے اس کے بعد حج کا موقع نہ ملے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی ساتھ لائے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا، آپ نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے آن لائن آیا ہے تب سے بھائی صاحب دھندے میں دقت آنے لگی ہے، کیا کریں؟ اچھا پروفٹ تو کما لے۔ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم فرمایا، کل 100 اونٹ تھے، اس طرح سے 37 اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ منا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو لگائی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف اضافہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن شیطانوں کو کنکریاں ماریں، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ منا کے قیام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگو اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ طواف وداع کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں غدیر خم نامی تالاب کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا، ان کے سامنے خطبہ دیا جس میں فرمایا، لوگو در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر اور بندہ ہوں۔ ممکن ہے اب جلدی ہی میرے رب کا میرے پاس بلاوا آ جائے اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی چیز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا،
بے شک ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو گواہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، لوگو قرآن پر جمے رہنا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنے گھر والے یعنی اہل بیت۔ تم منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لوگو میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی کی اعادت کرے تو بھی اس کی اعانت کر، جو علی کو رسوا کرے تو اسے رسوا فرما، یہ جہاں بھی ہو تو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا۔ اس سفر سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نا ایجوکیشن سسٹم ہی خراب ہے۔ ہائی، مائی نیم از ادیتی اور میں پچھلے 10 سالوں سے بچوں کو پبلک سپیکنگ اور کمیونیکیشن سکلز سکھا رہی ہوں۔ میں نے اسکولوں کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس تنہا نے شکست دی۔ پھر صبح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 11ویں ہجری پیر کے دن جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو اسلامی شہ سواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں شدید درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم بنا کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربے کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان
بیان فرمائی۔ پھر صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا، لوگو یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کی گمان کی جا سکتی ہے، لہذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہتر لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ آنکھیں بند کیے ہوئے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ سے پیغام آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یہ 11 ہجری کا ماہ ربیع الاول تھا، وہی ماہ ربیع الاول جس میں 63 برس پہلے نبی رحمت کی ولادت با سعادت کی وجہ سے اس جہان رنگ و بو میں بہار آئی تھی۔ مگر اب کے ماہ ربیع الاول بہار نہیں بلکہ پیغام خزاں لے کر آیا تھا۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ 10 یا 11 ربیع الاول تک آتے آتے نقاہت کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ آپ خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا۔ حضرت ابو بکر کی امامت میں نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ بخاری و مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے کندھوں کو سہارا لیے مسجد شریف میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ پھر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جانب بیٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر نبی کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی تکبیروں پر نماز ادا کی۔ رحلت سے صرف ایک دن پہلے اتوار کے روز آپ نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے، جن کی تعداد 40 اور بعض روایات کے مطابق 63 تھی۔ گھر میں نقد صرف 7 دینار موجود تھے، وہ غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے اور آلات حرب مسلمانوں کو
حبا کر دیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مالی حالت یہ تھی کہ اس دن کی شام کو سیدہ عائشہ نے چراغ کے لیے تیل پڑوسن سے عاریتاً منگوایا، اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ وفات کے وقت بھی ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی، جس کے عوض گھر والوں کے لیے 30 صاع جو لیے تھے۔ مسجد نبوی میں سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ نبی نے وہ پردہ اٹھایا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے اور مسجد میں فاصل تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جماعت نماز پڑھنے کا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، جس سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جمال مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ جان نثار صحابہ کرام کا شوق دیدار اور فرحت کی بےتابی سے یہ حال ہو گیا کہ جیسے رخ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کو سیدہ عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن بلا لیجیے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ دوات کاغذ لے آؤ، میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو کہ یہ شدت مرض میں حضور سرور عالم کا ایک خیال تھا۔ عمر فاروق نے یہ رائے ظاہر کی کہ حضور کو اس حال میں تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، اب تکمیل شریعت کا کوئی ایسا نقطہ باقی نہیں رہا جس میں قرآن کافی نہ ہو۔ بعض دوسرے صحابہ نے اس رائے سے مطابقت نہ کی۔ جب شور زیادہ ہوا تو بعض نے کہا کہ خود حضور سے دریافت کر لیا جائے۔ ارشاد فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جس مقام پر ہوں وہ اس سے بہت دور ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اسی روز 3 وصیتیں اور فرمائیں۔ نمبر 1، کوئی مشرک عرب میں نہ رہے۔ نمبر 2، سفیروں اور وفود کی بدستور عزت اور مہمانی کی جائے۔ نمبر 3، قرآن پاک کے متعلق ارشاد فرمایا جو راوی کو یاد نہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کی تکلیف اور بے چینی کے باوجود 11 روز تک برابر مسجد تشریف لاتے رہے۔ جمعرات کے روز مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھولی، دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی؟ مسلمانوں نے عرض کیا کہ مسلمان آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ لگن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا اور ہمت کر کے اٹھے، مگر غش آ گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر آنکھ کھولی، فرمایا کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ پھر اٹھنا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی اور وہی سوال دہرایا کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب لوگوں کو حضور ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ جسم مبارک پر پانی ڈالا اور جب اٹھنا چاہا تو غشی آ گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر نہایت رقیق القلب آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ارشاد فرمایا وہی نماز پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام مقرر ہوگا لوگ اسے لازماً منحوس خیال کریں گے۔ روایت ہے کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اس واسطے عمر کو آگے بڑھایا، مگر حضور نے 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر چند روز پہلے خالی ہو چکا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بھی خالی ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے تو عالم یاس نے مسجد نبوی پر اپنے پردے تان دیے اور مسلمانوں کے دل بے اختیار رو دیے، اور خود حضرت ابو بکر کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ توفیق الہی شامل تھی، اس واسطے یہ کٹھن گھاٹی بھی گزر گئی۔ حضرت ابو بکر نے حیات پاک نبوی میں
اسی طرح سے 17 نمازیں پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نے مسجد کی طرف رجوع کیا اور علی اور عباس کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے جماعت میں تشریف لے آئے۔ نمازی نہایت بے قراری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر یہ سمجھے کہ شاید آپ کا نماز میں آنے کا ارادہ ہے، وہ جائے نماز امام سے پیچھے سرکنے لگے تو نبی نے اپنے دست مبارک سے ارشاد فرمایا، پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ یہی اشارہ تمام صحابہ کی تسکین کا موجب بنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا اور یہ نماز بھی حضرت ابو بکر نے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد رسول رحمت پر کسی دوسری نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ مختوم انسانیت جو قید دنیا سے آزاد ہو رہے تھے، صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ یہ تعداد میں 40 تھے۔ پھر اساس البیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت کاشانہ نبوی کی ساری دولت صرف 7 دینار تھی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر کا گھر صاف کر دیا گیا۔ آخری رات کاشانہ نبوی میں چراغ نبوی جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھے، انہیں مسلمانوں کو حبا کر دیا۔ زرہ نبوی 30 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ چونکہ ضعف لمحہ بلمحہ ترقی پذیر تھا اور واسطے بعض درد مندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا۔ اسی وقت غشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے منہ کھول کر دوا پلا دی۔ افاقے کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا کہ اب یہی دوا پلانے والوں کو بھی پلائی جائے۔ یہ اس لیے کہ جس وجود باوجود کی صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں نہ دعا کی گنجائش باقی تھی اور نہ دوا کی۔ وفات سے 3 روز قبل جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا، میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اس کو چہرے اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر
منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے، بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع ان الفاظ میں کیا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ 9 ربیع الاول کی حالت صبح سے نہایت عجیب تھی، ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल उसे आने दो। मलकुल मौत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है, मुझे आला व उम्दा रफ़ाक़त पसंद है। मलकुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सईदा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यक लख्त हाथ ऊंचा किया कि गोया तशरीफ ले जा रहे हैं, और फिर ज़ुबान अक़दस से निकला, बिल रफ़ीक़ुल आला, अब और कोई नहीं, सिर्फ उसी की रफ़ाक़त मंजूर है। बिल रफ़ीक़ुल आला, बिल रफ़ीक़ुल आला। तीसरी आवाज़ पर हाथ लटक आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। ये रबियुल अव्वल 11 हिजरी का दिन और चाश्त का वक्त था। उम्र मुबारक कमरी हिसाब से 63 साल और 4 दिन हुई। नाजरीन, ये था तज़किरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अयाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप अल्लाह ताला के फरमुदात कुरान मजीद की जीती जागती मिसाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नूए इंसान पर जो एहसान किया वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील है, और अल्लाह ताला ही अपने महबूब तरीन पैगंबर का रहलत के बाद मुहाफ़िज़ और अमीन है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल नूर इस्लामिक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अर्ज़ ये कि अगर आपने ये मुकम्मल वीडियो देखी है तो कमेंट्स में कंप्लीट या मुकम्मल का लफ्ज़ लिखकर मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो आखिर तक देखी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को